لو جی جی سامان دے دو اور پھر ڈالا جیب میں ہاتھ جی ارمانی کے لگ پوچھنا جی مگر تو دکاندار کے منہ کو دیکھے گا, دکاندار تیرے منہ کو دیکھے گا, جی تیری تڑائی بھی کر سکے پھر وہ ان کا بھی اسی آگے تک کر لی. ہوں مگر اس لیے حضرت نے تجھے کہہ دیا تو چیک تو کر لے, جی ہے نہیں ہے ہاں تو اس لیے بس لوگوں نے کہہ دیا ایمان تارے پاس ہے, ایسے دیکھ تو لو ہے چیک یہ کر لو نہیں, ہے یا چیک نہیں کر ہے. لو. یہ حضرت نے پیسے ڈالنے پہ ہوں, تیری جیب پھٹ رہی ہو, نکل گئی ہو نیچے کو ہاں یا وہ جو دیکھ نوٹ پھٹا ہوا ہو یا وہ نکلی ہو ہاں یا وہ جو ہے جو نوٹ ایکسپائر ہو گئے وہ تو نوٹ تو نہیں ہے. چیک تو کر لے ایک دم. چیک تو کر بھائی اس نوٹ کو, یہ ہے بھی نہیں ہے, پہلے چیک کر اس نوٹ کو تبھی تو سامان ملے گا. ہاں جی تو ایسے ہی ایمان کی مثال ہے بھائی, ایمان پہلے چیک تو کر لے ہے کہ نہیں ہے, جب تو اعمال پر جو اللہ کے وعدے وہ پورے ہوں گے صحیح ہے. تو آدمی ایمان نہیں چیک کیا کرتا, کیونکہ ایمان اگر دیکھ لیا کہ ایمان اگر دیکھ لیا یا ایمان کو سمجھ لیا تو یہ تو کیا شیطان سے. اگر ایمان چیک کر لیا نا جی تو اندر زیرو بٹے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آنا کا, اس لیے چیک نہیں کرتا. جی جی میں نے کہا بھائی نماز میں کھڑا ہو کر دیکھ لیے, رب جی کا دھیان زیادہ آتا ہے, سب کا دھیان زیادہ آتا ہے, پتہ لگ جائے گا اندر ایمان کتنا ہے. جی 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 ارے کوئی بیماری آئے گی دیکھ لے سورہ فاتحہ سے ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, جی اگر نہیں ہوگی سورہ فاتحہ سے ٹھیک, اندر ایمان ہے نہیں. جی جی اگر اندر ایمان ہوتا تو اس سے ہی تو ہوگی ٹھیک, جی اس پہ تو وعدہ ہے. وعدہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ہاں جی, وسلم کا وعدہ ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے سورہ فاتحہ میں. 2 روپے کی گولی لا کے اس پہ اطمینان کر رہا, سورہ فاتحہ جیسا عمل کر کے اس پہ اطمینان نہیں ہے, پھر کہاں ہے ایمان. جی جی بس چیک نہیں کرنا ہے بالکل بھی. جی جی ایک عالم سے میں نے, یہاں 2 عالم ہے, میں نے یہ تو پوچھ لیا تم سے, جی وہ کہنے لگے یار جماعت والے کیا کہیں. میں کہا جی جماعت والے کو میں کچھ کہہ نہیں کہتے, پر میری بات سنو. جی مگر یہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا اللہ نے رکھی, انہوں نے کہا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, انہوں نے کہا. جو کوئی انکار کرتا کافر ہو جائے گا, انہوں نے کہا. مگر جی میں بیمار ہوں, سورہ فاتحہ پڑھ کے میں دم کروں یا پانی پیوں, پھر مجھے شفا مل رہی کیوں نہیں, بس یوں بتا دو. اس بات پہ بھڑک گیا میں. اچھا تجھے کسی نے بہکا دیا, تو قادیانی بن گیا, تو وہ بن گیا. میں کہا جی اس کا جواب یہ ہوتا ہے نہیں. جی وہ میں نے یہ تو پوچھا, یہ میرے الفاظ صحیح نہیں, سورہ فاتحہ میرے صحیح نہیں, معاملہ کیا ہے جو مجھے شفا مل رہی نہیں. جی اللہ کے نبی آگے بتا رہے, سمجھا رہے, اس میں شفا ہے اور اللہ نے رکھی ہے اور ملے گی. جی یہ تو پوچھا مل کیوں نہیں, یہ تو بتا دو. جی جی میرا زیادہ دماغ نہ لگا آگے کی. اچھا مگر چلو میرا اگر غلطی ہے, میرے صحیح یاد نہیں ہے, اچھا تم تو عالم ہو, تمہیں جی کیوں نہیں مل رہی. جی بڑا گیا وہ, جی مگر جی کاریہ نہیں ہو لے جو کر رہا. جی جی مگر اصل میں کیا ہے, دیکھو یہ ایمان کی سیکھنے کی جو بات ہے, اور ایمان سیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کا غیر کا انکار کرتے ہوئے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے, اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے اس سے ہم اپنی ہر ضرورت کو چھوٹی بڑی پورا کر لیں. یہی تو مقصد تھا ان اعمال کا. اور وہ ان اعمال کا مقصد سے ہٹا کر صرف ثواب پہ لانا, بھائی یہ ثواب ملے گا بس آپ کو, تو جبکہ حدیث میں آ رہا کہ یہ شفا ملے گی, سورہ فاتحہ پر ہر بیماری سے شفا ملے گی. تو اب یہاں یہ لیا ہے اس میں کہ بھائی ثواب ملے گا. اب لئی شفا لینے کی بات, اب شفا کیوں مل نہیں پا رہی, تو اس لیے مل نہیں پا رہی شفا کہ ان لوگوں نے دین سیکھ لیا, ایمان نہیں سیکھا. اور اگر ایمان سیکھ لیتے اور سورہ فاتحہ سے
جو وعدہ اللہ کا ہے وہ پورا کرا لیتے جی تو فوراً بتا دیتے نہیں بھائی شفا ملے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا انسان تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. نعوذ باللہ. بالکل اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. تو جب اللہ کا وعدہ ہے اور رسول کا وعدہ ہے تو ہم شفا لیں گے. جی ہم سورہ فاتحہ سے ہی شفا لیں گے. یا جیسے نماز حدیث ہے اس کا مفہوم ہے نماز بیماری کو کھینچتی ہے یعنی کہ دفع کرتی ہے بیماری کو. تو ہم تو جب ہمارے پہ حال آئے گا بیماری کا تو ہم تو نماز قائم کرتے ہوئے خدا کے دھیان اور خدا کو دیکھتے ہوئے نماز کو قائم کرتے ہوئے جہاں سے بیماری آئی قدرت سے ہم تو اسی سے ہٹوا دیں گے بھائی. جی اور جب وہ ہٹے گی تو ہمارا یقین بنے گا. جی جی. تو یقین نہیں سیکھا دین تو سیکھ لیا اور یقین نہیں سیکھا. اسی لیے فرماتے تھے کہ بغیر یقین کے اعمال ایسے ہیں جیسے بغیر کرنٹ کے بجلی کا تار. جی جی. بغیر ایمان کے اعمال کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت نہیں بغیر ایمان کے. جی تو بھائی شہزاد جی. اب یہ مذاکرے ایمان کے سیکھنے کے بند ہیں. اور دعوت تبلیغ کی محنت اس لیے چلائی تھی ہمارے بڑوں نے مرکز اس لیے قائم کیے تھے کہ یہاں سے ایمان کے سیکھنے کی بات چلائی جاوے. ایمان کسے کہتے ہیں وہ سمجھایا جاوے اور ایمان کیسے سیکھا جاوے وہ بتلایا جاوے تاکہ کوئی مسلمان کوئی شخص ہو سکے اللہ کسی کے دل میں ڈال دے اور وہ ایمان کی سیکھنے پر آ جاوے. اور جب وہ ماحول ہی نہیں بنے گا ایمان سیکھنے کا وہ بات ہی نہیں چلے گی ایمان کے سیکھنے کی تو بتاؤ پھر ایمان کے سیکھے بغیر امت عمل پر تو کھڑی ہو جائے گی آ کر کے اور اعمال بھی کر لے گی لیکن ایک رتی بھر بھی عمل پر وعدہ پورا نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. جی. اب تو جس کام کے لیے دعوت کا کام شروع کیا تھا جی اگر اس کام کی بات کری جائے جی عجیب لگتی ہے عجیب اجنبی جی 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 اتنی دور پہنچا دی جی ایمان کی بات. جی جی لا الہ الا اللہ نہ بولنا گوارا نہ سننا گوارا نہ سوچنا گوارا اور چلنے کی تو دور کی بات. نہیں جبکہ تبلیغ کے 6 نمبر اسی بنیاد پر ہیں بھائی. ہمارے اکابرین نے ہمارے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے اب اصل مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس یہ جو 6 نمبر لائے ایمان کا اس میں سب سے پہلا نمبر ایمان کا ہی تو ہے. جی جی بتاؤ اب تبلیغ میں نکل کر اگر ہم ایمان کو نہ بولے اور ایمان کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں سیرت صحابہ سے قرآن کی آیتوں سے ایمان کو نہ سمجھنے کی کوشش کریں اور ایمان کو سیکھنے کی بات نہ کریں تو یہ تو 6 نمبر ان کے غائب ہو گئے. پھر بتاؤ 6 نمبر تو ختم ان کے. اب 6 نمبروں کے علاوہ تو دوسری بات چلا دی انہوں نے. اب سارا کام ذمت پہ لے آدھے کہ بھائی امت کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو غائبین تک پہنچا دو. بس یہ نبیوں والا کام ہم کر رہے ہیں. یہ نبیوں والا کام ہے. نبی تو ہر ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر انسان سے آ کر کے سب سے پہلے ایمان کی بات کرتے تھے توحید کی بات کرتے تھے توکل کی بات کرتے تھے یقین کی بات کرتے تھے. اللہ غیر سے نہ ہونا بول کر سامنے والے کے دلوں کے اندر سے اللہ غیر نکلوانے کی بات کیا کرتے تھے. یہ ہے وہ نبیوں والا کام. یہ وہ پہلا نمبر تبلیغ کا 6 نمبر میں پہلا نمبر ایمان کا. جب صحابہ کا دل اللہ غیر سے پاک ہو گیا اور صحابہ کا دل اللہ غیر سے مایوس ہو گئے پھر عمل پر وعدے اللہ نے ان کے حق میں پورا کر کے دکھائے. اب یہ شیطان کہاں ایمان کی بات سیکھنے میں لگا ہوگا. یہ تو عمل پر کھڑا کرے گا لا کے بھائی عمل کر لو بھائی چلو عمل کر لو کوئی بات نہیں. تو یہ چیز ہے بھائی شیران.
ٹھیک ہے جی، چلو بہت دیر ہوگی بھائی شہزان، کوئی بات انشاءاللہ نہیں. پھر موقع لگے گا پھر کریں گے بات. لا الہ الا اللہ میں انہوں نے جی جو گھوٹالہ کرا، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا، جی لا تو چھوڑ دیا، الا اللہ کی دعوت ہے اور محمد رسول اللہ کی دعوت ہے، جی اور بس نکلنا نکل لو، نکلنا نکل لو. جی یہ جی. ہاں اصل میں اس میں تو لا سمجھانا تھا نا. ہاں، لا لفظ. کو تو بالکل چھوڑ دے، لا کو ہاں. یہ تو کہتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں. ہوں. اس پہ بھی خوب بول رہے ہوں گے، نبی والے اعمال بھی بول رہے ہیں، بس نکلنا ہے، نکالنے پہ جو مین چیز ہے دل کی گندگی جس سے ہٹے گی، جی جی یعنی وہی کام کر رہے، گندے برتن میں دودھ لانا چاہ رہے. جی جی جی. ہاں وہی گندے برتن میں دودھ لانا چاہ رہے، یعنی دل گندا ہے ہاں، اس کے برتن میں اعمال لانا چاہ رہے. ایک دن میں سوچ رہا، جی بس جمعہ والے دن میں نہا رہا، نہاتوں میں سوچنے لگ گیا، میں کہا یار سارے آدمی دین کے کام میں لگ رہے اور جی سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ رہے، جی جی پھر اللہ راضی ہو رہا کیوں نہیں؟ جی اور ہو رہا تو ہمیں پتہ لگے کیسے. جی مندرسے والے، خانقاہ والے، مرکز والے، جی. جماعت والے سب یوں تو لگ رہے اللہ راضی ہو جا. ہاں سب لگ رہے ہیں ماشاء اللہ کہ اللہ راضی ہو جا بھائی، ہاں، اور مگر سب جی محنت بھی کر رہے اپنے سب اپنے حساب محنت سے. کر رہے، تو مگر جی پھر اللہ راضی ہو رہا کیوں نہیں؟ صحیح بات ہے، سوچنا چاہیے. ہاں پھر اور ہو گیا تو پتہ کیسے لگے گا؟ جی اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی. جی ان کا آدمی کے جسم کے اندر جو دل ہے نا، جی یہ صرف اللہ کا ہے. بے شک صحیح. اس دل میں کسی اور کا قبضہ میرے رب کو پسند نہیں ہے. ارے جس طرح میری بیوی ہے، جی مجھے گوارا نہیں جو کسی غیر سے بات کرے، تعریف کرے، جی جی تو اسی طرح یہ دل میرے اللہ کا ہے. بے اس شک. میں جانے کی اجازت شیطان کو بھی نہیں ہے. شیطان آدمی کے نس نس میں گھوم جائے گا، پر جی. دل میں جانے کی اسے اجازت نہیں ہے. دل اللہ کا تھا، ہم نے اس میں دے دیا غیر اللہ کو، تو رب ناراض نہیں ہوا. جی جی اور جب تک غیر کا قبضہ اس دل پہ سے ہٹے گا نہیں، وہ گندگی ہٹے گی نہیں، رب اس دل میں آئے گا نہیں، اور جب تک اس دل میں رب آئے گا نہیں تو اسے سکون ملے گا نہیں. کچھ ہی کر لو. کچھ ہی کر لو. ہاں تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں جو جماعتیں جاتی تھی اللہ کے راستے میں مرکز نظام الدین سے یہ تو بات بتلایا کرتے تھے جی کہ بھائی تم اللہ کے راستے میں چلا لگانے جا رہے ہو یا دلوں کا یا اپنے دلوں کا رخ موڑنے کے لیے جا رہے ہو. جی اگر تم دلوں کا رخ موڑنے کے لیے جا رہے ہو تو مرحبا، اگر چلا لگانے جا رہے ہو تو تم مجھے کہ دیننا چاہیے، صحیح تم ہے. نبی والے کام کو بدنام کرو گے. جو ہم نے نبیوں والا کام چلایا ہے، لا الہ الا اللہ کی محنت جو ہم نے چلائی ہے، تم تو اسے بدنام کر دو گے. تو دلوں کا رخ موڑنا کیا ہے کہ جس دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، وہ گندگی کیا ہے دل میں؟ وہ اللہ کا غیر ہے، ہاں لگے یہ گئے تو شرک نہیں ہے. کرنا. ہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بیان میں ہے کہ اگر شرک والے آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جاوے تو برسہا برس جلتا رہے گا، لیکن وہ شرک کی جو گندگی ہوگی، بدبو ہوگی، وہ کبھی ختم نہ ہوگی. اب تو ظاہر نہیں ہو رہی دنیا میں، وہ ظاہر ہوگی بعد میں. شرک کتنی خطرناک بیماری ہے بھائی. بخار آ گیا، نزلہ آ گیا، یہ تو عام بیماریاں ہیں جو نظر آ جا، لیکن شرک سب سے خطرناک بیماری ہے. سب سے بڑی خطرناک بیماری شرک کی ہے. اور یہ وہ شرک کی بیماری ہے کہ نبی بھی اس شرک والے حق میں قیامت کے اندر سفارش بھی نہیں کر سکتے، نہ اللہ قبول کرنے کا، کیونکہ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، کسی تیسرے کا معاملہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے دل میں میرے علاوہ کی امیدیں کیسے بسا لی، جبکہ کرنے والا تو میں ہوں. کرم اپنی قدرت سے رہا تھا، اس کو امتحان کے لیے میں شکلوں سے دکھلا تو ضرور رہا تھا، لیکن کر تو میں رہا تھا. اس نے کرنے کی نسبت غیر کی طرف کیوں کر دی؟ اس نے کیوں کر دی؟ یہ ہے وہ پوائنٹ انسان کی ناکامی کے، یہ ہے وہ اسباب. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے
مسلمانوں کے اندر سے یہ شرک نکلوانے کی محنت چلائی تھی، چاہے وہ 3 دن میں نکلے، چاہے وہ چلے میں نکلے، چاہے وہ 4 مہینے میں نکلے۔ تمہارے اندر سے شرک نکلنا چاہیے، تمہارے اندر سے اللہ کے خیر کی امید نکلنی چاہیے۔ سب تم اپنے گھروں میں سب اللہ کا خیر چھوڑ کر آ گئے، لیکن امیدیں تو تمہارے اندر ہیں، جیب میں تمہارا پیسہ ہے، لیکن اب یہ دل بھی تو خالی کرو اندر سے۔ یہ اولیاء اللہ خانقاہوں میں پہلے دور میں جب دعوت تبلیغ کی محنت نہیں تھی اس دنیا کے اندر، اس سے پہلے خانقاہ میں اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر 40 سال رہے، کوئی 10 سال رہا، کوئی 15 سال رہا، کوئی 20 سال رہا، ان کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا تھا شرک کی گندگی سے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دلوں کے اندر سے اللہ غیر کی امیدوں کو خود نکالنا تھا۔ یہ اتنے آسانی سے نہیں نکلا کرتا اللہ کا غیر، اس کے لیے بڑا دماغ چاہیے، غور فکر چاہیے، تب نکلے آدمی۔ یہ ہے وہ شرک اندر سے، ایمان ایسے نہیں آنے کا۔ وہ جو نور ہے اللہ کا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایمان نور ہے، کیونکہ اللہ بھی تو نور ہے نا، تو ایمان بھی نور ہے۔ تو جب دل پاک ہوگا اندر سے، دل کا برتن صاف ہوگا شرک سے اور شرک کی گندگی سے پاک ہوگا، تو اب اس دل کے اندر نور آئے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اب یہ جس کا دل نورانی بنے گا، اور جس کا دل نورانی بن گیا، حضرت فرماتے تھے ان کی باتیں سنو، ہاں ان کی باتیں سنو۔ جس دل کے اندر نور نہیں ہے ان کو تو تم بیان بھی نہ سنو، حضرت کے بیان میں کہ تم ان کی تو بات بھی نہ سنو۔ جس کے دل کے اندر ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اس کی تو بات بھی نہ سنو۔ ہاں جس کے اندر نور ہے اس کی بات سنو، وہ نور کھینچے گا اپنی طرف، مائل کرے گا تمہیں۔ یہ وہ نور ہے۔ اب یہ نور بڑھے گا، اب یہ نور بڑھتا رہے گا، اندر ہی اندر، اندر ہی اندر نور بڑھتا رہے گا۔ اب یہ نور کو بچانے کی موت تک یہ محنت ہے، اور وہ محنت میں لگا رہے گا۔ اب اللہ کو پتا ہے اس بندے کے دل کے اندر نور ہے، اب جب اس کا اس جسم سے روح نکالنے کا جو امتحان گاہ میں ہم زندگی گزار رہے دنیا میں، اب اس امتحان گاہ سے جب ہماری روح ٹرانسفر ہوئے گی، عالم برزخ کی طرح منتقل ہوئے گی، تو وہ کون سے فرشتے آئیں گے اب روح لینے کے لیے؟ بتاؤ، نور والے فرشتے نور والی روح کو لینے کے لیے آئیں گے۔ 500 فرشتے فضائل صدقات میں ہیں، 500 فرشتے نورانی فرشتے، جنت کا رومال جو نور کا بنا ہوا ہوگا وہ لے کے آئیں گے، فرشتے آئیں گے، نور والے فرشتے اس کی روح کو نکال کے ایسے لے جائیں گے جیسے آٹے میں سے باہر نکال کر کے لے گئے۔ تو وہ نور تھا نا، نور، روح جو اندر نورانی بنی تھی، وہ جو نور تھا ایمان کا ہے۔ اب یہ ایمان کا نور جب اس کے ساتھ جسم سے نکل کے روح کے ساتھ ایمان کا نور گیا، کیا گیا اس کے ساتھ نکل کے؟ وہ نور گیا ایمان کا۔ اب بتاؤ اسے کوئی خوف رہے گا آخرت میں؟ اب تو ہم تو مزے مزے کے۔ ہاں اب اگر ظلمت اندر ہوئی، شرک اندر میں ہوا، غیر کی امیدیں اندر میں ہوئی، دل کو پاک نہیں کیا، نمازیں خوب پڑھی، تسبیحات کی پابندی کری، چلے پہ چلے لگائے، تبلیغ میں خوب وقت لگایا، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا، دین کی خوب ممبروں پہ بیٹھ کے بیان کرا، اور اندر کیا ہے؟ ظلمت۔ فرشتے کیا لینے کے لیے؟ ایسے ہی فرشتہ آئیں گے بھائی، ظلمت والے وہ فرشتہ آئیں گے۔ تو فضائل صدقات کے اندر لکھا ہوا، اللہ حفاظت فرماوے بھائی۔ تو اصل یہ محنت تھی تاکہ ہم اپنے دل کو نورانی بنا لیں، ایمان کا نور میرے دل کے اندر اتر جاوے، اور وہ محنت میں کر ڈالوں دنیا میں کہ جو میرے اندر ایمان کا نور اتر جاوے۔ اچھا اب محنت ہم کسے سمجھ رہے ہیں؟ چیلے لگانے کو، 4 مہینے لگانے کو، مشورہ کرنے کو؟ ارے بھائی یہ تو نظام ہے، یہ تو نظام تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کا نور مسلمانوں کے دل کے اندر اتارنے کے لیے ایک اجتماعی محنت چلائی تھی، تاکہ لوگ مسلمان اجتماعی طور سے ایمان کے سیکھنے پر آ جائیں۔ اس کے لیے یہ نظام تھے، مشورہ، تعلیم، سارا نظام تھا۔ نظام الگ ہے اور ایمان کے نور کے لانے کی محنت الگ ہے۔
ایمان کے نور لانے کی محنت الگ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ غیر سے ہونا بولو. جی حضرت فرماتے تھے کہ اللہ غیر کا اس بات کرتے ہوئے اللہ سے ہونے کو بولو گے، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارا دل نورانی بن جاوے گا، جی پھر تم اس نور سے بات کرو گے. ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارا دل نورانی بن جاوے گا. جی جی یہ تھی وہ محنت، لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے. اور جنہوں نے یہ بات چلائی اس کے لوگوں نے مخالفت کری جی کہ بھائی یہ تو پاگل آدمی ہے. جی اور سنا ہوگا تم نے تاریخ اٹھا لو اسلام کی، جنہوں نے بھی ایمان کی بات دنیا میں چلائی اور جن کی سمجھ میں آئی اللہ نے ہدایت دے دی، سمجھ میں آ گئی، اور جن کی سمجھ میں نہیں آئی انہیں نے مخالفت کری. جن کی یہ میرا سمجھ میں کام، یہ میری مخالفت نہیں ہے، آپ کی جی مخالفت بھی نہیں ہے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہوئی اس ایمان کے اوپر، اور سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، جتنے جی بھی پیغمبر آئے جی جب جی انہوں نے اپنا کلمہ رکھا بالکل لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ، جنہوں نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی جی بات رکھی، قوموں نے پاگل ہی کہا، یہ تو جی آدمی پاگل ہے. نظر تو کچھ آ رہا، یہ خبر کچھ اور دے رہا، دکھ تو شکلوں سے رہا، یہ اللہ سے ہونے کو بدلا تو کہاں ہے بھائی اللہ؟ دکھاؤ، جی سمجھاؤ کون ہے کیا ہے. ہوں بھائی تجھے نظر نہیں آ رہا اس کائنات میں ہوں اس کے بنانے والا کوئی ایک رب ہے؟ بالکل کیا یہ خود بخود ہو رہا؟ روشنی خود بخود آ رہی؟ یا آسمان خود بخود بن گیا؟ زمین خود بخود بن گئی؟ تو کائنات میں غور کر لے، چل تو اپنے جسم پہ غور کر لے، بیماریاں کہاں سے آ رہی؟ قدرت سے. جاگی کہاں سے؟ قدرت سے. کیسے جاوے گی؟ قدرت سے. ایمان سیکھ لے اور عمل پر وعدے ہیں وہ عمل کر لے، اللہ اس کا بھی انتظام کرے گا. بالکل جی تو بھائی شہزاد یوں محنت تھی، جی جی لیکن کیا ہوا؟ بس وہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بس وہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے پھر دوبارہ سے ایسے لوگ پیدا کر دیے، ان کا احسان ہے، کرم ہے اللہ نے، کہ جو ایمان کی بات کا مذاکرہ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں. جی جی تبلیغ کا مقصد ہی ایمان کا سیکھنا تھا. جی ادنی بھائی ہم کہاں ہیں؟ ہم اس لائق ہیں کہ ہم تبلیغ کریں؟ ہوں بتاؤ بھائی شہزاد. صحیح ہیں؟ جی نبوت والا کام، ارے نبی والا کام کرنے کے لیے تو صحابہ والا ایمان چاہیے. بالکل کون سا ایمان چاہیے؟ صحابہ صحابہ والا ایمان چاہیے. یا تو ولیوں والا ایمان بھی نہیں ہے ہوں بھائی، یہاں تو ولیوں والا ایمان بھی نہیں ہے. جب ولیوں والا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا تبلیغ کر لیں گے؟ جی کر لیں گے کا؟ نہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے بیان میں دائی کسے کہا؟ دعوت دینے والے دائی کسے کہا؟ کہ جو اپنا مسئلہ ایمان کو سیکھتے ہوئے اپنا مسئلہ قدرت سے اعمال کے راستے سے حل کرا لے، اور پھر چپ کے اپنا مسئلہ حل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کا مسئلہ ایمان پر، نماز پر، دعا پر حل کرا لے، اپنے محلے والوں کو کرا دے، اسے دعوت آئی. اب نکل کے یہ بات چلا دے کہ اللہ کرتا ہے، اعمال پہ کرتا ہے. جی سبب پہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر وعدہ اللہ کا ہے تو وہ اعمال پہ ہے، لیکن اس کی شرط، اعمال پہ پورے کرنے کی جو شرط ہے وہ ایمان ہے. بلب کی شرط، پنکھا چلنے کی شرط، لائٹ کی شرط جو ہے وہ کرنٹ ہے، کہ سب کرنٹ سے چلیں گے. پنکھا بھی کرنٹ سے چلے گا، بلب بھی کرنٹ سے چلے گا، واشنگ مشین بھی کرنٹ سے چلے گی، فریج بھی کرنٹ سے چلے گا. عمل پر وعدے جب پورے ہوں گے، جب اندر میں ایمان کا کرنٹ ہوگا. اس کرنٹ کے لانے کی محنت مولانا الیاس مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے بیچ میں چلائی تھی کہ تم لیاؤ، تم پہلے ایسے بن جاؤ. جب تم ایسا بن جاؤ گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اوروں کو بھی اس پہ لا کے کھڑا کر دے گا، اوروں کو بھی لا کے کھڑا کر دے گا. ٹھیک ہے جی بھائی شہزاد، جی جی ٹھیک ہے. نیند آ رہی ہوگی آپ کو؟ نہیں ابھی تو آنے جی، بات اچھا کر کے رہا کرو جب بھی چلو، موقع سے ملے. چلو انشاءاللہ اب اتنا ہی کافی، پھر کریں گے کسی موقع پہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام.